مولا امیر المومنین کے فضائل اشرف الانبیاء نے بیان کیے، قرآن میں بیان ہوئے۔ ایک روایت جو بہار الانوار کی جلد نمبر 44 میں بیان ہوئی، اس کا خلاصہ بیان کریں کہ معاویہ ایک دفعہ آیا، اس نے بلایا لوگوں کو، تو بہت سارے انصار نہیں گئے۔ اب یاد رکھے کہ انصار خود سقیفہ میں بیٹھے تھے، سعد بن عبادہ کو کینڈیڈیٹ بنا کر خلیفہ بنا رہے تھے، لیکن جب یہ لوگ پاور میں آ گئے، انصار پر ظلم ہوا۔ سعد بن عبادہ کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں، ہمارا لیکچر آپ کو ملے گا۔ ان کو قتل کروا دیا گیا اور FIR کٹی کس کے نام؟ جنوں کے نام، کہ سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار تھے ان کو قتل کر دیا کس نے؟ جنوں نے، سیکرٹ ایجنسی۔ FIR کٹ گئی جنوں کے نام۔ تو انصار بھی ملنے نہیں آئے، انصار کیونکہ بعد میں مولا علی کے طرفدار ہو گئے تھے، یاد رکھیے، اور اہل بیت پر بھی ظلم ہو رہا تھا، انصار پر بھی ہو رہا تھا۔ معاویہ نے کہا کیوں نہیں آئے؟ پھر اس کے بعد معاویہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پر کچھ بنی ہاشم کے بیٹھے تھے اور انصار بیٹھے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے لیکن جناب ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے۔ ابن عباس سے معاویہ نے کہا کہ اب تک دل میں کینہ ہے جنگ جمل کا اور جنگ صفین کا، تو ظاہر ہے کہ جناب ابن عباس سختی سے پیش آئے اور ملامت کی۔ بعد میں کہا کہ تم فضائل بیان کر رہے ہو علی بن ابی طالب کے، کہا میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، تقریباً ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، طویل روایت، کہا کہ ہاں تفسیر بیان کرو، فضائل نہیں۔ تو اس پہ انہوں نے تو کہا کہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن پڑھنا کافی ہے یا عمل کرنا ضروری ہے؟ کہا کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تفسیر سے منع کیا کہ تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو کہا تفسیر میں نہیں بیان کروں تو کون بیان کرے گا؟ ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے، ہم نہیں بیان کریں گے تو کیا آل ابی سفیان بیان کریں گے؟ اب یہاں پر اس روایت میں جو اصل موضوع وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تفسیر کی آڑ میں تم علی کا ذکر کر رہے ہو۔ تو یہاں پر پھر بعض علماء نے اس میں اضافہ کیا کہ اب اگر ظاہر ہے کہ جب تفسیر بیان ہوگی، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، مومنین سے گزارش ہے کہ اس طرف تشریف لے آئیں دو لوگ، کیونکہ یہاں آنے والوں کا کوئی پرابلم غلطی نہیں ہے، یہاں جگہ بنانی ہوگی۔ تو اب اگر جناب ابن عباس سے وہ کہتا کہ قرآن بیان کرو لیکن علی کا ذکر نہ کرو تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوگا اگر کہا جائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو کیا علی کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہاں جناب سیدہ کا امام حسن کا اور نفس رسول اللہ میں مولا امیر المومنین کا ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو حالت رکوع میں سجدہ دیتے ہیں۔ جب اس آیت کو پڑھا جائے اور کوئی سوال کرے کہ یہ کون ہے تو علی کا ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب آئے نجوہ بیان ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم، کہ جب رسول کے کان میں کوئی بات کہنا چاہو، وتقدموا صدقہ، پہلے صدقہ دو، تو سب سے پہلے اگر صدقہ کسی نے دیا اور ان کے علاوہ کسی نے یہ صدقہ نہیں دیا تو وہ مولا امیر المومنین کا ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جب لوگ سوال کریں گے نبأ العظیم کون ہے تو علی کا ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جب یہ ذکر ہوگا تو کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول کی جگہ پر علی لیٹے اس خطرے کے عالم میں اور ایسا سوئے کہ فرماتے ہیں کہ ایسی نیند کبھی نہ آئے؟ لیکن اگر ان آیتوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، جو آیت بیان ہوگی تو کہیں نہ کہیں یا علی کے دوستوں کا ذکر ہوگا یا دشمنوں کا ذکر ہوگا۔ تو بعض جگہ ملتا ہے کہنے والوں نے کہا کہ جی اذا زلزلت الارض پڑھ دو، تو انہوں نے کہا کہ جب مدینے میں زلزلہ آیا تھا تو علی ابن ابی طالب نے زمین پہ ہاتھ مارا اور اس سے پہلے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ مولا امیر المؤمنین نے ہاتھ مارا اور کہا کہ اے زمین ٹھہر جا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کون سی ایسی آیت ہے کہ جس کو بیان کریں اور علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ ہو؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اشرف الانبیاء نے جب فضائل بیان کرنا شروع کیے تو یہ دو طرح کے فضائل بیان ہوئے، کہیں فضیلت بیان ہوئی کہ سب سے زیادہ فضیلت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، تو کہیں اس عنوان سے فضیلت بیان ہوئی کہ یہ میرے بعد میرا ولی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے۔ اور یہ جو فضائل کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ رہا، اس وقت سے رہا کہ جب اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن اعلان نبوت کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے فضائل کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں پر کہا کہ جو ایمان لائے گا میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا۔ اور اگر اشرف الانبیاء کی روایتوں کو دیکھا جائے تو چند ہی روایات کافی ہیں ان کی امامت کو اور ان کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس روایت کی جانب بھی
دنیا کی توجہ ہو رہی ہے. جو بھی معنی کیا جائے، جو جیسے مولا رسول اللہ ویسے ہی مولا علی. من کنت مولاه فهذا علی ابن فهذا من کنت مولاه فهذا مولا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ ایک ہی روایت کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے. کیوں کہ نبی کا اصل کام ہے کیا؟ علم دینا. آپ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، بس اگر میرا علم چاہیے تو کس کے ذریعے سے ملے گا؟ کس دروازے سے آؤ؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے. اب اس کے مقابلے میں جھوٹی روایتیں بنائی گئیں کہ ہم ایک بنیاد ایک فلانا ہے. خیر وہ ساری کی ساری خود اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ موضوع ہے. انا بیت الحکمت وعلی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اقضاکم علی ابن ابی طالب. تم میں سے سب سے بہتر قضاوت کرنے والا کون ہے؟ علی ابن. قضاوت کا فقط ایک واقعہ بیان کر کے مصائب کی جانب آگے بڑھیں. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو کہ جس کے 2 سر ہوں تو اس کو 2 میراثیں ملیں گی اپنے باپ کی یا 1 ملے گی؟ یہ آج کی میڈیکل سائنس میں بھی ایشوز. باڈی ایک ہے، سر 2 ملیں گی کہ 1 ملیں گی؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا ان دونوں کو سلانے کے بعد ایک کو آہستگی کے ساتھ جو ہے کسی چیز سے ایسے ٹچ کرو. اگر ایک سوتا رہے، ایک جاگ جائے تو 2 میراث ملیں گی، اور اگر دونوں بیوہ جاگ جائیں تو 1 میراث ملے گی. وہ مولا کہ جو ندا دیتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. سوال کرو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. اجرکم علی اللہ. وہی مسجد کوفہ کے جہاں پر سوال کرتے تھے، اسی مسجد کوفہ میں ضربت لگی علی ابن ابی طالب کے